اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایسٹ کمپنی آ چکی تھی، لیکن بادشاہان اتنے معتبر تھے اور صاحب اقتدار تھے کہ ان کی حیثیت ایک سوداگر ایک دکاندار کے علاوہ نہیں تھی۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، رحمان بابا وی اورنگزیب خو یو نورو ټول ہندوستان پہ منورو، او چې په نوم د اورنګزیب کوم دفتر هغه اخوړل غوا دار سے خر۔ لیکن حضرت کا جب وصال ہوا ہے 1110 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور 1114 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے ٹھیک 4 سال پہلے اسلام کے فرمان روا اور تاج و تخت اسلام کا عز و شرف اور ناموس، شاید قیامت تک لوگ ایسے بادشاہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے، بیٹے نہ اہل تھے نہ لائق تھے۔ خیر، اس کے بعد ابتری پھیل گئی، اور بادشاہ کی وفات پر ٹھیک 25 سال جب گزر گئے تو رنجیت سنگھ نے بھی سکھ حکومت کی بنیادیں قائم کی، لیکن بنیادی طور پر ہندوستان پر جو طاقت و توانائی تھی وہ انگریزوں کی تھی۔ اس دوران انگریزوں نے اپنی سی آئی ڈی کو حکم دے دیا کہ تم پتہ کرو کہ مسلمان کمزور کیسے ہوں گے، اور تم پتہ کرو کہ یہ جو اتنی بڑی حکومت 700 سال ان کی رہی ہے۔ ایک شاعر ایک ہندو کو کہتا ہے تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں۔ یہ 700 سال مسلسل تغلق اور غلامان اور بلبن اور تمام کے تمام خاندان یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا استقامت مذہب تھی اس کی وجہ۔ تمام لوگ 700 سال میں پکے احناف، توحید و سنت کے ماننے والے، اور ایک امر مستحب سے لے کے معتقد تک تمام امور میں امام اعظم کی فقہ، جو اصل میں فقہ اسلام میں فقہ العالم ہے۔ کسی شاعر نے کہا الدین دین محمد ابن کرابی والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی۔ تو اس میں قسم قسم کے اختلافات پیدا کیے۔ شمس الحق عظیم آبادی کو عظیم آباد سے کہا کہ آپ ان کی نماز کو غلط کہے، غیر مقلد کھڑا ہو گیا، کہ ان کے ساتھ جہاد کیوں کرتے ہو؟ یہ تو رفع دین نہیں کرتے، امین بالجار، فاتحہ، حالانکہ یہ مسائل تو پہلے سے اجتہاد کے تھے۔ مولوی عبدالجبار کو دلی سے اور عبدالسمیع کو رامپور سے اور احمد رضا خان کو بریلی سے کہا کہ بھائی ان کی تو تکفیر ضروری ہے، بے ادب ہے۔ اور پھر غلام احمد قادیانی اس کو کہا کہ آپ براہ راست نبوت کا دعویٰ کریں، اور یوں مذہبی بحران ہندوستان میں شروع ہو گیا۔ مسلمان باہم مشت گریبان ہو گئے، اور مسجدوں میں اور اداروں میں اور جگہ جگہ ناحق باتیں شروع ہو گئی۔ انگریزی حکومت کو دوام ملتا گیا۔ جب انگریز کو یقین ہو گیا کہ اس پر ہم حکومت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک پادری کو زبردست عربی تعلیم دی۔ ایسا ظالم تھا کہ صورت انتہا پر اس نے کہتے 3000 اعتراضات جمع کیے تھے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں ہے اور یہ گرامر عربی کے خلاف ہے۔
اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ اور وہ. جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہندوستان کے اندر سب سے بڑے جو مرجع خلائق تھے اور اہل حق کے آن بان تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت شیخ الہند مولانا اشرف علی سب کے شیخ تھے. انہوں نے اپنے ایک خلیفہ جو بہت بڑے عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ یہ جو فاؤنڈر تیاری کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے خلاف ہے. اس نے کہا ٹھیک ہو جائے. 1860 میں اور 1861 میں، کیونکہ 1857 میں تو انگریز دلیر ہو گئے تھے، مسلمان جگہ جگہ پٹ گئے اور ایسے مارے گئے کہ ایسی مثال تاریخ میں نہیں. صرف دلی میں 40 لاکھ کے قریب مسلمان قتل کیے گئے. مولانا اسعد مدنی فرماتے ہیں بیشتر علماء و طلباء. تو فاؤنڈر نے بڑی عربی سیکھی اور پھر 1861 میں الہ آباد کے اندر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا گیا. ہندوستان کے تمام مذاہب کو کہا گیا آؤ اپنے مذہب کی حقانیت بتاؤ. چنانچہ گتڑا کڑا ہو گیا تو فاؤنڈر نے اس کا رد کیا، وہ بیٹھ گیا. اور سکھ یاتری کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا. ہندو دھرمی کھڑا ہو گیا، اس کا رد کر لیا. اور اس کے بعد فاؤنڈر نے قرآن پر، سنت پر، نبی آخر الزمان پر، ان کی زندگی مبارک پر قسم قسم کے اعتراضات کیے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب چلنے والا نہیں ہے. ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کھڑے ہو گئے. بالکل جواب حاضر ہے، بیٹھ جاؤ. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے سب سے پہلے تو اناجیل کا جعلی ہونا ثابت کیا. پولوس سے پہلے کا کوئی انجیل تمہارے پاس موجود نہیں، اور پولوس کے بعد جتنے اناجیل 145 کے قریب یہ سب کے سب ڈکوسلا گھڑی ہوئی اور اس کا تصادم دکھایا آپس میں. اور اسلام کی کرامات، معجزات، آیات بینات، فخر الرسل، فخر الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ربانیت اور رسالت و نبوت پر ایسے شواہد پیش کیے اور ایسی آیات اور ایسے اخلاقیات کہ دنیا عش کرنے لگی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تقریر کے بعد انگریز سی آئی ڈی نے مکمل رپورٹ لکھی کہ فاؤنڈر کسی کام کا نہیں ہے. مولانا رحمت اللہ کے سامنے وہ اس کے جوتے کا تلوہ بھی نہیں ہے. اور مولانا رحمت اللہ نے اس کو علمی طور پر کر لیا اور بالکل ایک کاذب و غلط کار آدمی ثابت ہو گیا. اور بجائے انگریز حکومت کو کے سخت نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے مولانا رحمت اللہ کی تقریر سنی وہ سب مسلمان ہو رہا ہے، خواہ وہ گوتڑے ہو، سکڑے ہو، ادڑے ہو، جو بھی ہو. انگریز نے فوراً آرڈر پاس کر لیا. انگریز نے حکم پاس کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دیا. یہ شریر ہے. مقصد تو مولانا کو قتل کرنا تھا، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا. حاجی امداد اللہ سے مکہ میں تھے، انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہاں پہنچو. وہ بلوچستان کے راستے سے ایران و ایران سے عراق اور وہاں سے سعودیہ داخل ہوئے، اور فاؤنڈر یہاں سے بھاگا تو وہ استنبول چلا گیا. سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، مسلمانوں کا زور و شور تھا، لیکن وہاں تو فخر الاسلام اور شیخ الاسلام اور مفتی الانام اور یہ ڈگریاں تھیں. فاؤنڈر نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو کسی عالم کے پاس نہیں. دربار میں علماء سے بات چیت کرائی، علماء صفر ہو گئے. وہ تو کھلاڑی تھا سارا. سلطان نے
بالبرید الخاص شریف مکہ کو کھلوایا کہ خطرناک صورتحال پیش آئی. ایک پادری ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام جانتا ہوں اور میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں, میرے علماء شکست کھا گئے. آپ کچھ انتظام کر سکتے؟ حاجی صاحب نے جو جواب فوراً دیا کہ آدمی تیار ہے, آدمی تیار ہے, آپ اسے تحفظ دے. بہتر ہوگا کہ اس کو علیحدہ بٹھائے اور فاؤنڈر کی تقریر کے اخیر میں ظاہر کرے. اس زمانے میں ایک ایسی مجلس تھی شاہی, بہت عالی شان, جس میں 10,000 علماء و عوام بیٹھتے تھے, خواص. اس میں فاؤنڈر آیا اور فاؤنڈر نے ایسا کیا اور ایسا کیا, قرآن اس لیے غلط ہے, حدیث اس لیے غلط ہے, چاروں مذہب جھوٹے ہیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. اور پھر کہا کہ ہے کوئی جواب دینا؟ حل میں مبارز یبارزنی, مولانا تشریف لے آئے. یہ کہاں سے میرے پیچھے آیا؟ یہ تو مجھے ہندوستان میں شکست دے چکا ہے. مولانا جواب حاضر ہے, آپ بیٹھ جائیں. اس نے کہا میرے پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ ہے, جیسے بابا کو ہو رہا تھا. تو وہ چلا گیا قضاء حاجت کے لیے. وہاں پر تو عارت خانے دریا پہ بنے تھے. وہ جو 1862 میں گیا ہے نا, تو وہ ابھی تک آئے نہیں, کیونکہ وہی سے چلا خودکشی کر کے ختم ہو گیا.